یہ دسمبر کی ایک سرد اور دھند بھری رات تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سوکھے ہوئے پتے ہوا کے ساتھ مل کر سرسراہٹ کی خوفناک آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ گاؤں کے باہر والی سڑک بالکل سنسان پڑی تھی۔ علی اسی سڑک پر تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گاؤں ابھی کافی دور تھا۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد بڑبڑانے لگتا، جیسے خود سے باتیں کر رہا ہو۔ آج مجھے پھر سے دیر ہو گئی۔ مجھے شام سے پہلے یہ راستہ پار کر لینا چاہیے تھا۔ اب مجھے پھر اسی پرانے قبرستان کے پاس سے گزرنا پڑے گا، اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں۔ آج دفتر میں کام بھی بہت زیادہ تھا، اور پھر میری موٹر سائیکل بھی تو خراب ہو گئی۔ مجھے اسے دفتر میں ہی چھوڑنا پڑا۔ اگر موٹر سائیکل خراب نہ ہوتی تو میں اب تک گھر پہنچ چکا ہوتا۔ علی تیزی سے چلتا ہوا خود سے باتیں کر رہا تھا۔ چلتے چلتے علی کو وہ پرانے واقعات یاد آنے لگے۔ ایک واقعہ چچا اکرم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب چچا اکرم دوڑتے ہوئے گاؤں میں آئے تھے، ان کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ پسینے میں بھیگے ہوئے تھے، سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ بھی رات کو اسی راستے سے گزرے تھے۔ گاؤں والوں کے پوچھنے پر چچا اکرم نے کانپتی ہوئی آواز میں بتایا تھا، میں ابھی قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے مجھے آواز دی، اکرم مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ میں نے سوچا گاؤں کا ہی کوئی ہوگا، آ جاؤ، کون ہے؟ وہ کچھ نہ بولا۔ میں جیسے ہی اس کی طرف بڑھا، وہ اچانک غائب ہو گیا۔ چچا اکرم کی وہ حالت علی کی آنکھوں کے سامنے تھی، مگر وہ اس طرح کی باتوں کو سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جلدی سے اس خیال سے اپنا پیچھا چھڑایا، مجھے یہ بات نہیں سوچنی چاہیے، بس مجھے جلدی جلدی یہاں سے گزر جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اور تیزی سے چلنے لگا، مگر اس وقت تو لگتا ہے کہ علی کا ذہن اس کے اختیار میں تھا ہی نہیں۔ وہ عجیب عجیب باتیں سوچ رہا تھا۔ پھر وہ ان 3 دوستوں کے بارے میں سوچنے لگا جو اکثر شام کو گھومنے نکل جاتے اور پھر دیر سے گھر آیا کرتے تھے۔ وہ تینوں بھی ایک بار بہت پریشان حال واپس آئے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے وہاں پر موجود بڑے سے درخت کے اوپر کوئی کالا سا سایہ بیٹھا ہوا تھا۔ اور ان کا نام لے لے کر ان کو آوازیں دے رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی آواز بہت ڈراؤنی تھی۔ وہ آواز کسی انسان کی تو نہیں ہو سکتی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے رات کو دیر سے آنا چھوڑ دیا تھا۔ علی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسی باتیں سوچے، وہ تو بس جلدی جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے زور سے اپنے سر کو جھٹکا، جیسے ان خیالات کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہتا ہو۔ جیسے جیسے وہ قبرستان کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ گھر پہنچنے کے لیے اسے اس پرانے قبرستان کے پاس سے گزرنا ہی پڑنا تھا۔ اچانک علی چونک کر رک گیا۔ یہ تو کسی کے چلنے کی آواز تھی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ پھر اسے آگے ہی تھوڑے فاصلے پر کوئی جاتا ہوا نظر آیا۔ یہ اسی کے پیروں کی آواز تھی۔ دل ہی دل میں وہ بہت خوش ہوا۔ اس میں تھوڑی سی ہمت آئی، چلو اب کم سے کم اس قبرستان کو اکیلے تو پار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے اپنی رفتار مزید بڑھا دی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔
قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے۔ علی تھوڑا حیران ہوا۔ ماں جی، آپ اتنی رات کو کہاں سے آ رہی ہیں؟ عورت نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، بیٹا شہر گئی تھی، واپسی پر دیر ہو گئی، اب گھر جا رہی ہوں۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ علی نے اسے بتایا کہ وہ بھی شہر سے آ رہا ہے، وہاں وہ آفس میں کام کرتا ہے۔ آج اس کی موٹر سائیکل واپسی پر خراب ہو گئی، اس لیے اسے بھی دیر ہو گئی۔ علی اس بوڑھی عورت کے ساتھ چلنے لگتا ہے اور آخر کار وہ دونوں چلتے چلتے اس پرانے قبرستان کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ علی اپنی رفتار تھوڑی اور بڑھا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بے شک ایک بوڑھی عورت تھی، لیکن کم سے کم وہ اکیلا تو نہیں تھا۔ علی چاہتا تھا کہ وہ جلدی جلدی یہاں سے گزر جائے، لیکن وہ بوڑھی عورت بہت آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ علی کو اس بات سے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جائے۔ اس نے ایک دو بار رک کے اس بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ ملایا، مگر ہر بار وہ بوڑھی عورت پیچھے رہ جاتی۔ اب تو اس کی رفتار بہت آہستہ ہو گئی۔ آخر کار علی بول پڑا، ماں جی ذرا جلدی کریں، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے۔ عورت نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ کیوں بیٹا، اتنی جلدی کیوں ہے؟ ماں جی بس یہاں سے جلدی نکلیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ بوڑھی عورت رک گئی۔ اب تو علی کو بہت غصہ آیا۔ ماں جی آپ رک کیوں گئی ہیں؟ جلدی چلیں یہاں سے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ بوڑھی عورت چپ کر کے کھڑی رہی، پھر بولی، بیٹا تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں تو یہیں رہتی ہوں۔ یہ سن کر علی تو جیسے سن ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا یا کچھ بول پاتا، اس بوڑھی عورت کے چہرے پر بھیانک سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ہنسنے لگی۔ اس کا چہرہ تو بالکل بدل چکا تھا، بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ علی بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے جسم سے تو جیسے کسی نے جان ہی نکال لی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوڑھی عورت ہوا میں بلند ہو گئی۔ اب علی کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی، مگر یہ کیا، اس کے پاؤں تو الٹے تھے۔ اس کے بعد علی کو کچھ یاد نہیں، وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔